حضرات محترم، 20ویں صدی کے شروع میں یورپ سے امریکہ جانے کا ایسا ہی جنون لوگوں پر سوار تھا جس طرح آج سے نصف صدی پہلے بر صغیر کے لوگوں پر دبئی جانے کا بھوت سوار تھا۔ اس زمانے میں یورپ میں ہر دوسرا شخص یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح امریکہ پہنچ جائے، کیونکہ یورپ کے مقابلے میں امریکہ اس وقت خوشحالی کی سرزمین تھی۔ ہر شخص اسی پلاننگ میں لگا ہوا تھا۔ لندن کے اندر ایک فیملی رہتی تھی، کلارک نامی فیملی۔ ان کے 8-10 بچے تھے، میاں بیوی تھے اور غریب لوگ تھے۔ میاں بیوی نے سوچا کہ ساری دنیا امریکہ جا رہی ہے، چلے ہم بھی امریکہ چلتے ہیں کہ شاید ہمارے دن بدل جائیں۔ اس کے لیے دونوں نے پلاننگ شروع کی، لیکن پیسہ پاس نہیں تھا۔ سوچ سوچ کے غور کیا کہ چلے ایک آخری سہارا ہے، ہمارا مکان ہے، اس کو بیچ دیتے ہیں اور مکان بیچ کے ٹکٹ خریدتے ہیں، بحری جہاز کے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس پلان کے تحت انہوں نے مکان بیچ دیا اور مکان بیچ کے بحری جہاز کے 10 ٹکٹ خرید لیے۔ مشہور زمانہ جو بحری جہاز ٹائٹینک تھا، اس کا یہ پہلا سفر تھا یورپ سے امریکہ کا۔ اسی جہاز کے ٹکٹ انہوں نے 10 ٹکٹ لے لیے اور انتظار کرنے لگے کہ کب جہاز کی روانگی ہو اور کب ہم امریکہ جائیں۔ اسی اثناء میں سارا سامان بھی لپیٹ لیا، گھر بار بھی رخصت کیا، لوگوں سے الوداعی ملاقاتیں بھی ہو گئیں، دعوتیں بھی کھا لیں، سب کو بتا بھی دیا کہ ہم امریکہ جا رہے ہیں اور بالکل تیار ہو گئے۔ چند دن پہلے ان کا ایک چھوٹا بچہ جو 7-8 برس کا تھا، یہ رات کو گھر آ رہا تھا کہ راستے میں کتے نے کاٹ لیا۔ اب ایک نئی مصیبت پڑ گئی۔ اب یہ اس کو بھاگم بھاگ لے کے ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر نے انجیکشن وغیرہ لگایا، لیکن کہا کہ صورتحال بہتر نہیں ہے، ابھی چند دن کے بعد پتہ چلے گا کہ بچہ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ جس گھر کے اندر کوئی خطرناک مریض ہو تو ڈاکٹر اس کے دروازے پر یلو کلر کی چٹ لگا دیتا تھا کہ اس گھر کے لوگوں سے ملو جلو نہیں، کیونکہ بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے۔ تو ڈاکٹر نے اس کلارک فیملی کے دروازے پر بھی ایک یلو کلر کی چٹ لگا دی۔ اب صورتحال بدل گئی۔ اب لوگوں نے ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور انہوں نے اس بچے کو بھی گھر کے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ یہ نئی مصیبت آ گئی۔ اب سارے بچے کو کوس رہے ہیں، تمہاری وجہ سے اب نئی مصیبت ہم پر آن پڑی۔ اب جہاز کے جانے کے دن جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں اور یہ اس مصیبت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ مصیبت حل نہ ہوئی اور جہاز کے جانے کا دن آن پہنچا۔ اب اس حالت میں ان کے لیے سفر ممکن نہیں تھا، کیونکہ مریض ایسا تھا جس کی بیماری پھیلنے کا خدشہ تھا، جہاز کے اندر وہ جا نہیں سکتے تھے۔ اب یکدم میاں بیوی کو خیال آیا کہ ہم تو جا تو سکتے نہیں، کیوں نہ جہاز کے ٹکٹ واپس کر دیے جائے۔ اب یہ 10 ٹکٹ لے کر جہاز کے آفس پہنچے تو جہاز والوں نے کہا کہ آج تو آخری دن ہے، ٹائم بار ہو چکا ہے، ٹکٹ تو واپس نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ وہ پیسے بھی ختم ہو گئے۔ اب یہ پوری کی پوری فیملی کھڑے کھڑے بالکل تنہا رہ گئی۔ مکان بھی ختم ہو گیا، مال و اسباب بھی ختم ہو گئے، ہر چیز ختم ہو گئی اور یہ بالکل ایک میدان میں کھڑے رہ گئے۔ ہر چیز بالکل زیرو پہ آ پہنچی۔ اب پریشان حال تھے، لیکن کیا کیا جائے۔ بہرحال جہاز رخصت ہوا اور یہ ساحل سمندر پر کھڑے جہاز کو دور تک جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ واپس آ گئے، رونا دھونا رو دھو کر چپ کر کے بیٹھ گئے گھر کے اندر۔ جہاز کو گئے ہوئے 2 دن ہوئے تھے کہ ان کے جو ہمسایہ تھا، جنہوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، انہوں نے دروازے پہ دستک دی۔ یہ باہر نکلے تو وہ ہمسایہ خوشی کے ساتھ ان سے لپٹ گیا کہ بھائی کیا ہوا، آپ لوگ تمہیں ملتے ہی نہیں تھے۔ اس نے کہا یہ اخبار میرے ہاتھ میں ہے، وہ جہاز جس کے تم نے 10 ٹکٹ لیے تھے وہ جہاز ڈوب گیا اور اس کے اندر سارے لوگ بھی ڈوب گئے۔ اب یہ سننا تھا کہ ان کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے اور یہ بھاگم بھاگ بچے کے پاس پہنچے جس بچے کو کتے نے کاٹا تھا، اس کو گلے سے لپٹا لیا کہ تمہاری وجہ سے ہم بچ گئے۔ اس سے پہلے وہ بچہ ان کے لیے نحوست کی جگہ بنا ہوئے تھے، اس کو کوس رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہم نہیں جا سکے۔
اب آن کی آن میں پورا منظر ہی بدل گیا. اب وہ بچہ خوش نصیبی کی علامت بن گیا. اب لوگ آنے لگے، ان کو مبارکباد دینے لگے، خوشیاں منائی جانے لگیں کہ چلو مال و اسباب تو لٹ گیا، لیکن یہ ہے کہ 10 جانیں بچ گئیں. اب اس فیملی نے اسی خوشی میں نئے سرے سے اپنے سفر کا آغاز کیا. ادھر سے قرض پکڑا، ادھر سے قرض پکڑا، مکان کرائے پہ لیا، جوتوں کا کام شروع کیا. جوتے بنانا یہ جانتے تھے، تو کلارک نامی ایک نیا برانڈ جو ہے انہوں نے متعارف کروایا، جو آج تک 200 سال ہو گئے چلا آ رہا ہے. میرے محترم دوستو، اس پوری کہانی کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ مصیبت بھیجتا ہے کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے. اب اس فیملی کو نہیں پتا تھا کہ یہ چھوٹی مصیبت آئی، مکان بچ گیا، مال و دولت لٹ گیا، ہر چیز ختم ہو گئی، لیکن اللہ نے ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا، 10 کی 10 جانیں محفوظ رکھی. اسی طرح میرے محترم دوستو، جب بھی ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ ہمارے لیے ایک امتحان ہوتا ہے. اور بعض اوقات اس میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے کسی بڑے امتحان سے بچا رہے ہوتے ہیں. انسان کو پتہ نہیں ہوتا، انسان اسی کے اندر پریشان ہوا چاہتا ہے کہ یہ بیماری آ گئی، مسئلہ آ گیا، مشکل آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن اسے نہیں معلوم کہ اس کے ذریعے سے اللہ کتنی بڑی بیماری یا کتنی بڑی آفت اور مصیبت سے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے مومن کا ہر حال جو ہے وہ خوشی سے اور نیکی سے خالی نہیں ہے. مومن اگر بیماری آئے، مشکل آئے، مسئلہ آئے، مصیبت آئے اور اس کی توجہ اللہ سے نہ ہٹے تو وہ بھی اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر تھوڑی سی مسئلے آنے سے اس کی توجہ اللہ سے ہٹ گئی تو وہ اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. میرے محترم دوستو، حالات اور مسائل جو ہے نہ کسی کے یہ آنے جانے میں خود مختار نہیں ہیں، یہ کسی کے کہنے سے آتے ہیں اور کسی کے کہنے سے ہی جاتے ہیں. جس کے کہنے سے آتے ہیں اگر اس کو اپنا بنا لیا جائے تو سارے مسئلے ہی حل ہو جاتے ہیں. انسان عام طور پر جب حالات اور مسائل آتے ہیں اس کی نگاہ اللہ سے ہٹ کر دوسروں کی طرف ہو جاتی ہے. یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے اس وقت. اب اللہ دیکھتا ہے اب میرے بندے کی نگاہ کس طرف جاتی ہے. اگر ان حالات کے اندر بھی اس کی نگاہ اللہ ہی کی طرف رہے تو اللہ اس کو پہلے سے زیادہ نواز دیتا ہے، جس طرح اس فیملی کو اللہ نے پہلے سے بھی زیادہ نواز دیا. تو اللہ جب چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے، جہاں چاہے، جتنا چاہے کر سکتا ہے. وہ ایک جو ہے اس کے سب سے، یہ اللہ سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور سب جو ہیں سب کچھ کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے. اس یقینوں کو اپنے اندر پختہ کیجئے، مضبوط کیجئے، اور اگر کبھی کوئی مسئلہ، کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی بیماری آ جائے تو پریشان نہ ہوئیے، اللہ ہی سے مدد مانگیے. اسی کے کہنے سے یہ آئے ہیں اور اسی کے کہنے سے یہ جائیں گے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے.